لوگ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ دنیا ہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان تو دنیا کے لیے بنا نہیں، دنیا مسلمان کے لیے بنی۔ یہ ساری دنیا جو ہے وہ سرکار کے صدقے میں جو ہے یہ ہمارے لیے بنی ہے۔ قرآن نے نہیں کہا سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ سب مسخر کیا ہے۔ دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو، تم بنے ہو دین کے۔ بادِ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں شعار اسلام قربانی سے متعلق میں نے اپنا روئے سخن اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری الی آخرہ الآیہ، کہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اپنے پیارے نبی کو ایک حسین بچے کی بشارت عطا فرمائی، حلم والے، بردبار، قوت برداشت کے مالک بچے کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ بچہ کچھ کام کے قابل ہو گیا، ایک معنی، دوسرا معنی کہ پھر وہ بچہ جب بھاگنے دوڑنے لگا تو پھر ہم نے اس کے والد کو خواب دکھایا کہ تم اپنے سب سے عزیز ترین پیاری چیز کو قربان کرو۔ تو اس اللہ کے فرما بردار نبی اور بندے نے اس پر غور کیا، ترویہ کیا، اور غور کرنے کے بعد اس نے میری راہ میں بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ پھر اس نے اپنے عزیز ترین جان سے مشورہ کیا کہ یہ مال، یہ جانور، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزیز تو میں اسماعیل تم کو رکھتا ہوں۔ اے اسماعیل، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا
کہ ابا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اللہ کا جب حکم ہے تو آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ آپ اپنے اس بیٹے کو صابر و شاکر پائیں گے، مزاحمت کرنے والا نہ پائیں گے۔ مفہوم گزر چکا۔ لہذا آج ذوالقعدہ کی 23 تاریخ ہے اور جون کی 24 تاریخ۔ ممکن ہے کہ اس مہینے میں یہ آخری جمعہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جمعہ 30 کا اور نصیب ہو جائے۔ بہرحال اب سے ہم لوگوں کو قربانی کی تیاری کرنی ہے۔ قربانی کا پہلا مرحلہ آتا ہے جانور کے خریدنے کا۔ جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کو بھی قربانی کہتے ہیں، اور قربانی کا شریعت کی روشنی میں اصطلاحی ترجمہ یہ ہے، اللہ کے راہ میں اللہ کا تقرب چاہنے کے لیے خاص جانور کو خاص عمر میں خاص دنوں میں ذبح کرنا۔ اللہ کی قربت چاہنے کو خاص جانور خاص عمر کے ساتھ اور خاص دنوں میں قربان کرنا، یہی ہے قربانی۔ تو قربانی کبھی اس خاص عمل کو کہتے ہیں اور قربانی کبھی جانور کو بھی کہتے ہیں۔ لہذا جب خاص عمر خاص دن اور خاص جانور کی قید ہے تو جانور کے کچھ شرائط بھی ہوں گے۔ ان شرائط کو قربانی کرنے سے پہلے جب آدمی جانور خریدے تو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جانور کی کون کون سی صفت ہو جو اللہ کے نزدیک قربان کریں تو اللہ قبول فرما دے۔ اس کو سننا ہے، محبت کے ساتھ پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ویسے قربانی ہر شریعت میں رہی ہے اور قربانی کی شروعات ہی ہوئی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہاں پہ ذکر ہے، ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ قابیل اور حابیل کے مابین لڑکی سے رشتہ اور نکاح کا معاملہ آیا تو اس نے کہا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نظریہ اس کی سوچ صحیح ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس کا نظریہ اس کی سوچ غلط ہے، وہ اپنے نظریے کو واپس لے، اپنی سوچ سے توبہ کرے۔ اس سے پتہ چلا ابھی انسانوں کی شروعات ہوئی ہے اور نظریاتی اختلاف شروع ہوا۔ یہ نظریاتی اختلاف اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو آدمی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور اگر یہ اختلاف خواہش نفسانی پر مبنی ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف جب شروع ہوا تو اس کا حل نکلا کہ حق پر کون اور باطل پر کون، اور دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، اور دونوں اول البشر کے بیٹے ہیں۔ اب انہوں نے جب قربانی کی بات کی تو حابیل نے کہا کہ میں بکریوں کو پالتا ہوں تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بکریاں پیش کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے بکریوں کے غلے میں سے سب سے بہترین میڈھا چنا اور اس کو پیش کیا۔ میڈھا کہتے ہیں بھیڑ کا نر بچہ کو، نر کو، بھیڑ کے نر اور جوان کو میڈھا کہتے ہیں۔ سینگ والا چتکبرا خوبصورت میڈھا پیش کیا۔ بکریوں کے اقسام میں ایک ہو گئی بکری، ایک ہو گئی بھیڑی
اور ایک ہو گیا دمبا. یہ 3 قسمیں ہیں. تو بھیڑ کے نر کو میڈھا کہتے ہیں. بہترین قسم کا چنا اور کہا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو اپنے مال میں سے سب سے جو عمدہ ہوگا وہ پیش کریں گے. اب نظریہ دیکھیے. قابیل کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کو تو پیش کرنا ہے، میرا دل صحیح ہے، کچھ بھی پیش کر دو. تو وہ کسان تھا، کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا پیشہ کیا اپنایا تھا جنت سے دنیا میں آنے کے بعد؟ کاشتکاری، کھیتی باڑی. تو بہرحال انہوں نے کھیتی باڑی اپنائی تھی اور کھیتی باڑی وراثت میں قابیل کو ملی تھی. تو اس نے کہا کہ ہم غلہ پیش کریں. تو اس نے خراب قسم کے گھن لگے ہوئے گیہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق اپنی اپنی قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی اللہ کو مقبول ہوتی تھی. وہ آگ اپنے فریم کے اندر، موج کے اندر اڑا کر لے جاتی تھی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا. آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو اٹھا کر، حابیل کے بھیڑ کو اٹھا کر لے گئی. میڈھا چلا گیا اور وہ ناقص اور خراب گیہوں وہیں پڑا رہا. تو حابیل نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں حق پر ہوں، میری سوچ صحیح، میرا نظریہ صحیح. اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری قربانی قبول ہوتی، لیکن میری قبول ہو گئی. میں نے اللہ کی راہ میں عمدہ قسم کی چیز کو پیش کیا اور تم نے سب سے ناقص کو پیش کیا. لہذا تمہاری سوچ غلط، تمہاری فکر کی کجی ثابت ہو گئی، ٹیڑھا پن ثابت ہو گیا. قابیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیرے قتل کا ارادہ تک نہ کروں گا. قتل کرے گا قتل ہو جاؤں گا، ارادہ تک نہ کروں گا. اب قابیل قتل کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا. ابھی آدمی نیا نیا دنیا میں آیا تھا، جرائم کے طریقے نہیں معلوم تھے. تو شیطان کوے کی صورت میں آیا اور قتل کے طریقے کی اس کو بتلا دیا. طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سانپ جا رہا تھا، کوے کی صورت میں شیطان نے ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کو دے مارا، سانپ وہیں مر گیا. قابیل کو ذہن مل گیا، اچھا ایسے مارا جاتا ہے. بس فکر میں رہنے لگا کہ کب ہم کو موقع ملے اور اس کو قتل کر دیں. اب قتل کر دیا تو دفن کرنے کا مرحلہ آیا کہ اس کو کہاں چھپایا جائے، کیا کیا جائے. وہی شیطان آیا کوے کی صورت میں، اپنے پنجوں سے زمین کو کریدا گڑھے بنائے اور چونچ پنجے کی مدد سے مردہ سانپ کو گڑھے میں ڈال کر اور چونچ پنجے کی مدد سے مٹیاں ڈال دی اور برابر پر کے ذریعے پھڑپھڑا کر برابر کر دی. اس نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے لاش کو یہاں ایسے چھپایا جائے گا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے قابیل کی کجروی کے بارے میں اپنے دیگر بچوں کو فرما دیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی اس نے کیا ہے اور حابیل اللہ کا فرما بردار ہے اور شہید ہوا ہے. چونکہ حق پر تھا اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ نہ بنایا تھا، بلکہ کہتا تھا کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں تیرے قتل کا ارادہ تک نہ کروں گا. بہرحال تو ایسی صورت میں اب وہیں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کی بارگاہ میں جس کو جو قربان چیز کرنی ہوتی وہ پیش کر دیتا اور اس طرح اللہ کی طرف قربانی قبول ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کیا
کہ مولا ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل، اپنا پیارا دوست بنایا ہے، تو کیوں بنایا ہے؟ مولا ہم تیری حکمت پر اعتراض نہیں کرتے، مگر ہم تیرے کرم سے امیدوار ہیں کہ تو اپنا یہ راز ہم پر ظاہر فرما۔ اعتراض نہیں ہے، آبجیکشن نہیں ہے، لیکن ہم تیری حکمت کے کچھ اثرات کو جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا پیارا اس لیے ہے کہ وہ میری مانتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو آزماؤ تو جاؤ آزما لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے کہا کہ آگ میں کود جا، تو نمرود کی آگ میں کودنے سے پہلے سوال تک نہ کیا کہ ایک عزیز جان تیرا خلیل تو نے اپنا پیارا بنایا ہے، یہ کود کر کیا کرے گا؟ کیا تو جان کا محتاج ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا کہ مولا اگر تیرا حکم ہے تو ابراہیم آگ میں جانے کو تیار ہے، تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے سفر کیا، اپنے ننھے سے چھوٹے شیر خوار بچے کو لے کر ہجرت کی، اور جب وہ خانہ کعبہ مقدس کے احاطے میں پہنچا تو اس نے کہا بوادن غیر ذی زرع، اے اللہ تبارک تعالی، پوری آیت کریمہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع، جہاں نہ پانی ہو، نہ سبزی ہو، نہ سبزہ ہو، نہ غلہ ہو، نہ درخت نظر آتے ہوں، صرف بالو ہی بالی ہو، ایسی جگہ پر تیرے بھروسے پر چھوڑا۔ میں نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کر وہاں چھوڑ دو، اس نے پوچھا تک نہیں کہ کیوں، جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزی ہو، کیا میرے بچے ہلاک نہ ہو جائیں گے؟ مگر اس نے چھوڑ دیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اور جب اس کا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ہم نے کہا کہ سب سے حسین اور پیاری چیز کو قربان کرو، تو اس نے چوں چرا تک نہ کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی۔ بتاؤ، جب اس نے میری مانی، اب میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں اسے مان لیتا ہوں۔ تو ہم سبوں کو ایک ذہن مل گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی مجھ پر تمام مخلوقوں سے زیادہ مہر فرمائے، یعنی مہربانی کرے، میری دعاؤں کو قبول کرے، تو ہم بندوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اللہ کی مانیں، اور جب اللہ کی ماننے میں ہم کامیاب ہو گئے، وہ بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں گی، اور جب ماننے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم جو کہیں گے اللہ اسے مان لے گا۔ آپ دیکھیں سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں کہ تاریخ کے صفحات میں ایسی قربانی کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی، اتنی عظیم قربانیاں دیں، اور کتنے بڑی حیثیت کے مالک تھے، جنتی نوجوانوں کو کے سردار کی پوزیشن حاصل تھی، اتنی بڑی حیثیت کے مالک تھے تو قربانی دی۔ فقہا اور مفسرین اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتنی بڑی قربانیاں اس لیے دیں کہ ان کا مرتبہ بھی تو بہت بلند تھا۔ اعلیٰ مرتبہ جب اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے وہ اعلیٰ مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس پر ابتلا، آزمائش عطا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ بلند رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی قربانیاں اسی لیے ہوتی۔ دنیا کو لگتا ہے کہ یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ،
قربانی کیوں کرتے ہیں اس کی ہلکی سی جھلک آپ نے سماعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منا کی وادی میں دی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ آج بھی حجاج اکرام جب وہاں جاتے ہیں تو حج کے شکرانے میں قربانی پیش کرتے ہیں، حج کے شکرانے میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ گویا میرا رب یہ چاہتا ہے کہ حج میں یہ سارے ارکان میرے احکام ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ وہی کرے جو میرے مقبولوں نے کیا تھا۔ تو مقبولان بارگاہ جو جو کر چکے حاجی ان تمام کاموں کو اختیار کرتے ہیں، اسی کا نام حج ہے، اسی کا نام حج ہے۔ اس سے پتا چلا خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، پیغمبر کے خلاف جو راستہ چنے گا وہ کبھی منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کے طریقے پر چلنا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، بزرگوں کے طریقے پر چلنا اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اب حضرت سیدنا صحابی رسول زید ابن ارقم نے حضور سے پوچھا، جب اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قربانی کرو اور قربانی کے شرائط بتائے، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں قربانی کی، ان کی سنت کو تم زندہ کرو۔ تو آپ کہتے ہوں گے کہ اسماعیل کی قربانی کی تو ہم لوگ اپنے بیٹوں کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید سورہ صافات پارہ نمبر 23، سورہ صافات کی آیت کریمہ نمبر 101، 102، 103، 104، اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم نے جب چھری چلا دی تو اللہ کے حکم پر عمل کر دیا، حکم پر اس نے عمل کیا تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے رب نے اسماعیل کو زندگی عطا کی، بچا بھی لیا، اور اس کے بدلے میں بھیڑ یا دمبا فدیہ میں عطا کر دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر چونکہ مینڈھا ذبح ہوا تھا یا دمبا ذبح ہوا تھا، اس لیے وہ سنت آج تک تازہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ابراہیم تمہارے بعد والوں کے لیے طریقہ تمہاری سنت ہوگی اور ہماری مرضی ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان ڈیلدار جانور کی قربانی کرتا ہے، ڈیلدار۔ اسی زمین پر اللہ کا کلمہ پڑھنے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے، اور اس کی تشریح میں اللہ کے پیارے رسول نے فرما دیا قربانی کس جانور کی ہو، تشریح فرما دی 3 قسم کے جانور، کہتے ہیں 3 قسم کے جانور، نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اونٹ 5 سال کا ہو، اس سے 1 منٹ بھی کم نہ ہو، گائے 2 سال کی ہو، 1 منٹ بھی کم کی نہ ہو، اور بکرا بکری مینڈھا بھیڑ کامل 1 سال کا ہو، 1 منٹ بھی کم نہ ہو۔ لہذا جو جانور جس کی عمر کی قید 1 سال کی ہے، خصی قربان گاہ میں لٹایا گیا، کسی نے خبر دی 11:05 قربانی کی 10ویں تاریخ کو یہ پیدا ہوا، کوئی چاہتا ہے کہ اس کو 11 بجے کر دے قربانی، معلوم ہو گیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 1 سال میں 5 منٹ کم ہے۔ کب کرے گا؟ جب 11:05 ہو جائے گا تو اس کی قربانی کرے گا۔ اس سے اندازہ کریں
جب اتنے کے فرق کو بھی شریعت میں منظور نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا قربانی کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کی اور مخصوص عمر کی قید ہے، اپنی مرضی کی قید نہیں۔ مخصوص جانور، مخصوص دن، اگر کوئی چاہے کہ ہم ان 3 دنوں کے علاوہ جب چاہیں کر لیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے فدیہ دینا ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب قربانی سے متعلق جانوروں کے تعلق سے مسئلہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ بہار شریعت 15واں حصہ آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قانون شریعت میں قربانی کے باب ہیں، ان کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انوار شریعت میں ہلکا پھلکا مسئلہ آئے گا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی کے تعلق سے سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، گوشت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود یعنی نام وری کے لیے نہیں۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ چچا کے گھر میں قربانی ہوئی اور میرے گھر میں نہ ہوگی، میرے پاٹی دار یعنی میرے بھائی کے گھر میں قربانی ہوئی اور میرے گھر میں نہ ہوگی، تو میرا گھر سونا لگے گا، بچے کہاں جائیں گے ادھر ادھر۔ اس لیے چہل پہل اور گوشت کے لیے لاؤ قربانی کرتے ہیں، آپ یقین رکھیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد تھا کچھ اور۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو ایک بوٹی گوشت نہ ملے، کوئی چہل پہل نہ ہو، کوئی نہ دیکھے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص دن میں مخصوص جانور مخصوص عمر کا ہو اور مخصوص شان کے لائق ہو، اس کی قربانی ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا گوشت کے لیے قربانی جو کرے تو قربانی نہیں ہوگی، دکھاوے کے لیے کرے، اپنے پٹی دار کی برابری میں کرے وغیرہ وغیرہ، تو ہر مسلمان جب اپنے قیمتی مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے تو اس کو یہ نیت رکھنی ہوگی۔ نیت کے بعد آپ کو عمر جانور کی بتا دیا، اونٹ 5 سال، گائے 2 سال اور بکری کے قسم کے جانور کم سے کم 1 سال، اس سے کم نہ ہو۔ جانور کے اندر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا تو جانور کے اوصاف شمار فرمائے۔ یا رسول اللہ کیسا جانور ہو؟ کہا جب تم قربانی کا جانور خریدو تو دیکھ لو قربانی کے جانور کی آنکھ خراب نہ ہو، کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، کان کٹا نہ ہو جس کا کان کٹا ظاہر ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگ ظاہر ہو، اور اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کی ہڈی میں مغز تک نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لہذا کان چیرا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، کان پھٹا ہوا ہے آگے سے یا پیچھے سے، اس جانور کو قربانی کے لیے پسند نہ کریں، کیونکہ کان چیرے ہوئے جانور کے بارے میں جب میں نے پتہ کیا اور کتابوں میں دیکھا اور لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ غیر مسلم بتوں کے نام پر کان کو چیر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو جب جانور بت کے نام پر چڑھ گیا اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بت پرستوں کے ذمہ دار ان بھیٹ چڑھائی ہوئی قربانیوں کے جانور کو قربانی کے موقع پر بیچ دیتے ہیں پیسہ کے لیے، اور مسلمان ان کو خرید دیتا ہے۔ تو جب آپ قربانی کا جانور خریدیں تو آنکھ دیکھ لیں، کان دیکھ لیں، دم دیکھ لیں، پیر دیکھ لیں اور اس کا بدن دیکھ لیں۔ اگر بدن میں کوئی ایسا عیب ہے تو اس جانور کو آپ نہ لیں، سینگ دیکھ لیں، اور جانور اگر مادہ ہے تو تھن دیکھ لیں، اگر اس کا تھن سوکھا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے تو آپ ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہ خریدیں۔ یہ آپ کے سامنے آج میں نے کہہ دیا، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم اور آپ مسائل شریعہ کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں تیاری کریں قربانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں، پھر اطمینان سے